بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور تمام قوم ان کی واپسی کے منتظر ہیں. جیسے ناظرین ہم نے تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کیے شہریوں کے، وہ کیا دعائیں کر رہے ہیں محمد علی ستپارہ کے لیے، تو ہمارے بھی نمائندے نثار مہدی پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر بھی ہیں، پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں اور رپورٹر بھی ہیں، انہوں نے تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ کوہ پیما نذیر صابر سے خصوصی گفتگو کی ہے. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے معروف ماؤنٹینئر نذیر صابر صاحب. نذیر صابر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے K2 سمیت متعدد، آپ نے 8000 میٹر سے بلند کئی ساری چوٹیاں آپ نے سر کی ہے، تو آپ کے خیال میں K2 اور دیگر جو چوٹیاں ہیں جو 8000 سے اوپر کی چوٹیاں ہیں، ایک کوہ پیما کے لیے آپ کیا موازنہ کرتے ہیں، کون سا زیادہ مشکل ہے؟ K2 دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑ ہونے کے علاوہ بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت زیادہ سٹیپ ہے. اتنا سٹیپ ہے کہ اس کے کچھ فیسز پہ سنو ٹھہرتی ہی نہیں ہے. باقی ایوریسٹ ہے اور باقی جتنے 13 پہاڑ ہیں K2 کا علاوہ 8000 سے اوپر کے، وہ کمپیریٹیولی ننگا پربت ہے. ظاہر ہے ڈینجرس کہلاتا ہے، لیکن میری نظر میں ننگا پربت سے کہیں زیادہ K2 ڈینجرس ہے زیادہ. اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ابھی بدقسمتی سے جو واقعہ ہوا ہے، ایک دفعہ آپ موسم میں الٹیچیوڈ پہ پھنس جائیں تو اتنا سٹیپ ہے کہ اترنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو ایوریسٹ پہ بھی ہے چیلنجز. ایوریسٹ زیادہ ڈینجرس ایک لحاظ سے اس لیے بنتا ہے کہ وہاں ایولانچز کا زیادہ خطرہ ہے. بہت سارے آئس فال سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اگر آپ نیپال سائڈ سے جائیں تو خاص طور پہ. تو K2 میرے خیال میں اس کی سٹیپنس اس کو سب سے زیادہ یونیک بناتی ہے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں، کہ K2 بہت سٹیپ ہے. ڈیڈلی اس کو بہت سارے لوگوں نے کلائم کیا ہے، لیکن اترتے ہوئے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے کی جانیں ضائع ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ. تو K2 ٹیکس اٹس ٹول انفارچونیٹلی فار ایوری سکسیس اٹ ٹیکس ٹول. یہ اس کی ہسٹری ہے K2 کی. K2 بہت چیلنجنگ بنتا ہے خاص طور پہ ونٹر میں، اس لیے کہ اس کی جو ونڈ کی وجہ سے، جو ونڈ چل کی وجہ سے ٹمپریچرز بہت لو ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے K2 سمیت اور بھی کئی سارے پہاڑوں کو سر کیا ہے، تو اس میں ظاہری بات مشکلات تو ہر کسی کو سامنا ہوتا ہے، تو اسپیشلی جب ونڈ تیز ہوا ہو اور برف کے طوفان کا سامنا ہو، تو ان حالات میں ایک کوہ پیما کیا کرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ اگر ان کے پاس اگر کوئی آپشن ہو تو وہ کیا آپشن ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات پلاننگ ہے آپ کی. ظاہر ہے کئی سالوں کے بعد پھر آپ ہمالین کلائمبنگ کے بعد پھر K2 جیسے چیلنج کا آپ سوچتے ہیں. جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ دیٹ از پارٹ آف دی گیم. ماؤنٹینئرنگ میں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ویدر ہوا، یہ سارا ابھی تو آپ کو پتہ ہے 2-3 ہفتے تک کا ویدر آپ کو مل جاتا ہے. جب ہم نے K2 کلائم کیا 81 میں، بس صبح سے شام تک دیکھ کے گزارا کرتے تھے. ابھی کافی ڈیولپمنٹ آئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی دیر آر فورسز آف نیچر جن کے مرضی پہ آپ ہیں ادھر، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی پلاننگ ادھر ہی رہ جاتی ہے، چونکہ ایک دم K2 کا ایک عجیب سا نیچر ہے کہ وہ لوکل ڈیولپ ہوتا ہے ویدر. تو کچھ پہاڑوں کا اس طرح ہے K2 کے اس میں میرے خیال میں بہت سارے ایسے سچویشنز ہیں آپ کچھ بھی کر نہیں پاتے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے ساتھ وہ ساتھی ہوں جن کا اتنا تجربہ نہیں ہو اور آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. اور K2 تو سمر بھی اتنا چیلنجنگ ہے، ونٹر میں تو یو آر آسکنگ فار مور چیلنجز دین یو کین ایسٹیمیٹ. رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے ناظرین نثار مہدی کی. اور دنیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو 14 ہم دیکھتے ہیں کہ سمینہ بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں، اور ان 14 چوٹیوں میں سے 5 بلند ترین چوٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، جس کے بعد K2 کا نمبر آتا ہے، لیکن K2 کو سر کرنا ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے.